ایک زمانے میں سرسبز جنگلوں اور گھومتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک عظیم الشان سلطنت میں ایلڈن نامی ایک عقلمند اور مہربان شہزادہ رہتا تھا۔ وہ اپنی ہمدردی اور اپنے لوگوں سے محبت کے لیے پورے دائرے میں مشہور تھے۔ اس کی مہربانی دور دور تک مشہور تھی، لیکن اس کے پاس ایک خزانہ تھا جو اس کے لیے اس کی بادشاہی سے بھی زیادہ قیمتی تھا، اس کی پیاری بیٹی شہزادی ایلارا۔ شہزادی ایلارا اپنے والد کی آنکھ کا سب تھی اور اسے مملکت میں ہر کوئی پسند کرتا تھا۔ اسے اپنے والد کی مہربانی اور حکمت ورثے میں ملی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں ایک محبوب شخصیت بن گئی۔ اپنے لمبے بہتے سنہری بالوں اور چمکتی نیلی آنکھوں کے ساتھ وہ خوبصورتی اور رونق دونوں کی مالک تھی، لیکن اس کی اندرونی خوبیاں ہی اسے حقیقی معنوں میں الگ کرتی تھیں۔ جیسے جیسے ایلارا بڑی ہوئی، اس نے مملکت کے معاملات میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور اپنے والد کی حکمرانی کا حصہ بننے کی شدید خواہش ظاہر کی۔ وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ عظیم الشان لائبریری میں بیٹھتی، اس کے قدیم ٹومز اور اسکرول میں موجود علم کو جذب کرتی۔ اس نے ان کی سرزمین کی تاریخ، اس کے لوگوں اور بہت سے چیلنجوں کے بارے میں سیکھا جن پر انہوں نے قابو پایا تھا۔ اسے ایک ماہر عالم بننے میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور اس کے والد کو اس پر بے حد فخر تھا۔ ایک دن جب ایلڈن اور ایلارا محل کے باغات میں سے گزر رہے تھے، وہ ایک شاندار اور پراسرار گلاب کی جھاڑی پر پہنچے جیسا کہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کھلے نیلے رنگ کی چمکدار سایہ تھے اور ان کی خوشبو مسحور کن تھی۔ ایلڈن نے ایک جادوئی گلاب کی جھاڑی کی داستانیں سنی تھیں جو ان کی بادشاہی کی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی کلید رکھتی تھی۔ لیجنڈز کا کہنا تھا کہ اگر ایک پاکیزہ روح اس نایاب نیلے گلاب کی پرورش کر سکتی ہے تو یہ ان کی سرزمین پر لازوال امن اور خوشحالی لائے گا۔ ایلڈن نے اپنی بیٹی کے پاکیزہ دل کو جان کر اسے اس افسانے کے بارے میں بتایا اور ایلارا عزم سے بھر گئی۔ اس نے گلاب کی جھاڑی کی دیکھ بھال کا کام اپنے اوپر لے لیا، ہر روز اس کے نازک پھولوں کی دیکھ بھال میں گھنٹوں صرف کرتی تھی۔ اس نے اس سے بات کی، اسے گایا اور اپنی ساری محبت اس میں ڈال دی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، گلاب کی جھاڑی ایلارا کی دیکھ بھال میں پروان چڑھتی گئی اور اس کے پھول اور بھی متحرک ہوتے گئے۔ غیر معمولی نیلے گلاب کی افواہیں اور شہزادی کی عقیدت پوری مملکت میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے اس دلفریب نظارے کو دیکھنے اور اس سے ملنے والے سکون کو محسوس کرنے کے لیے آتے تھے۔ تاہم ایک پڑوسی سلطنت تھی جس پر ایک غیرت مند اور طاقت کے بھوکے بادشاہ کی حکومت تھی، جس نے جادوئی گلاب کے بارے میں سنا تھا۔ حسد میں مبتلا ہو کر اس نے اپنی بادشاہی کی خوشحالی کو بڑھانے کے لیے اسے چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے چالاک جاسوسوں کو ایلڈن کے محل میں گھسنے اور رات کے وقت نیلے گلاب کو چھیننے کے لیے بھیجا۔ جب چوری کا پتہ چلا تو ایلڈن کا دل ٹوٹ گیا، اپنی بیٹی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی بادشاہی کی قسمت کے خوف سے۔ ایلارا نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے والد کو یقین دلایا کہ وہ گلاب کی بازیابی کا کوئی راستہ تلاش کر لے گی۔ اپنی حکمت اور عزم کے ساتھ شہزادی ایلارا نے حسد کرنے والے بادشاہ اور اس کے جاسوسوں کو مات دینے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے سفارتکاری، گفت و شنید اور ہوشیار پہلیوں کے اپنے علم کو جاسوسوں کو عقل اور ذہانت کے مقابلے میں چیلنج کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اگر وہ جیت گئی تو نیلا گلاب واپس کر دیا جائے گا، اگر وہ جیت گئے تو گلاب ان کی سلطنت کا ہوگا۔ ایلارا کا تیز دماغ اور مہربان دل غالب ہوا اور اس نے نرمی کے ساتھ پہلیوں کو حل کیا۔ جاسوس اس کی دانشمندی اور پاکیزہ ارادوں کے خوف میں رہ گئے۔ انہوں نے گلاب کی جھاڑی کو اس کی صحیح جگہ پر واپس کر دیا اور بادشاہی میں امن بحال ہو گیا۔ لوگوں نے شہزادی ایلارا کی ہمت اور ذہانت کا جشن منایا اور اس کے والد شہزادہ ایلڈن اپنی شاندار بیٹی پر فخر سے بھر گئے۔ نیلے گلاب کی جھاڑی ایلارا کی دیکھ بھال میں پھلتی پھولتی رہی، آنے والی نسلوں کے لیے زمین پر امن اور خوشحالی لاتی رہی، اور اس طرح عقلمند شہزادے اور اس کی غیر معمولی بیٹی شہزادی ایلارا کی کہانی ایک لازوال افسانہ بن گئی، جس نے اسے سننے والے سبھی لوگوں کو رحمدلی، حکمت اور خالص دل کے پائیدار جادو کی یاد دلا دی۔